ہمارے جو ریسورس پرسن ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب، یہ اس وقت ڈین ہیں انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہالینڈ میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور ان کی تدریسی خدمات جو ہیں وہ بھی سعودی عرب میں بھی یہ رہے ہیں تدریسی خدمات کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے مختلف اداروں کے ساتھ یہ مختلف ریسرچ پروجیکٹس کے اندر شریک ہیں، اور سینکڑوں ریسرچ پیپرز ان کے اپنے شائع ہو چکے ہیں۔ 60 سے زیادہ کتابیں ان کی ریسرچ کے مختلف موضوعات پر شائع ہو چکی ہیں۔ تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ مختلف یونیورسٹیوں میں اس وقت بھی فیکلٹی اور ہائر ایجوکیشن کے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پچھلے دنوں یہ جو رینکنگ کے اندر پاکستان کے ٹاپ ریسرچرز کی لسٹ شائع ہوئی تھی، اس میں بھی ڈاکٹر خالد محمود ملک صاحب کا نام الحمدللہ شامل رہا ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سیشن ایک بڑا اچھا بریک تھرو ثابت ہوگا، اور آپ ماشاءاللہ چونکہ سب لوگ اپنی ریسرچ کے اندر ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر خالد صاحب کی رہنمائی میں بہت سارے نئے ایوینیوز ہمارے سامنے اوپن ہوں گے۔ تو ابھی ہم خالد صاحب سے درخواست کریں گے، وہ اپنی گفتگو کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہاؤس اوپن ہوگا، سوال کر سکتے ہیں، کچھ تجاویز پیش کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر خالد صاحب سے کہ وہ کا آغاز کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ریسرچر کیسے بنا جائے اور ریسرچ کیسے کی جائے، اس کے لیے جو ضروریات ہیں ایک لمبی فہرست ہے ضروریات کی۔ تو میں جب ابھی یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا اس تعارف کے دوران کہ کیا ہم اس لمبی فہرست کو کچھ میجر اس کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں، تو میں نے اس کی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک کیٹیگری کا میں نے نام لکھا ہے ایٹیچیوڈ، جس کو ہم رویہ کہتے ہیں، یا اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ بیہیویئر کا لفظ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو خلیق صاحب جانتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ بیہیویئر میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ دوسرا ہے کانٹینٹ، وہ ٹاپک، وہ موضوع، اس کے اوپر کچھ میٹیریل جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے کام پھر میتھڈالوجی، طریقہ تحقیق۔ ان تینوں پر میں باری باری تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رویے کی۔ دیکھیں، ریسرچ کا جو کام ہے نا، وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ریسرچر جو ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ عام انسان جو ہے نا وہ فالوور ہوتے ہیں، ریسرچر جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ ریسرچر نے تو بات کی کھوج لگانی ہے، بات کی تہہ تک پہنچنا ہے، اور اس کے بعد اس نے کچھ گائیڈ لائن دینی ہے، کچھ پالیسی بننے کے لیے اس نے گائیڈ کرنا ہے، کچھ معاشرے کے اندر تبدیلیوں کے لیے اس نے گائیڈ کرنا ہے۔ اس کا جو رول ہوتا ہے وہ لیڈر کا ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجیے کہ ایک اچھے لیڈر کی جو خصوصیات آپ نے سنی ہیں، پڑھی ہیں تربیت گاہوں میں، کتابوں میں، وہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام عام انسان کا نہیں ہے، ریسرچ کرے۔ اب جیسے ریسرچر کے لیے ایٹیچیوڈ میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کمٹمنٹ۔ یہ جو کمٹمنٹ ہے نا، اس کو ہم اردو میں لگن یا شوق کہہ سکتے ہیں۔ وہ انٹرسٹ لیتا ہو، وہ کام کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہو، اس کے اندر صبر و تحمل کی صلاحیت ہو، وہ جلد باز نہ ہو،
وہ منہ میں آئی ہوئی ہر بات کہنے کے لیے ہر وقت تیار نہ ہو، سوچ سمجھ کے بات کرے، انتظار کرے، پہلے اپنی تحقیق مکمل کرے، اس کے بعد کوئی تبصرہ کرے، خام خواہ وہ تبصرے کرنے والا نہ ہو۔ اور جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو صبر میں پھر یہ ہے کہ وہ مناظرہ بازی کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ دوسرے کی بات سنے، کہ اچھا لسنر بھی ہو۔ یہ ایٹیچیوڈ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان بائسڈ ہو۔ یہ جو بائسنس ہے نا، انگریزی میں اس کو بائسنس کہتے ہیں، اردو میں تعصب کہتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ میں بڑی بحثیں ہیں کہ کیا ریسرچ جو ہے وہ ان بائسڈ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ ان بائسڈ ہونی چاہیے، دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ چونکہ ان بائسڈ ہو نہیں سکتی تو آپ کا جو باعث ہے وہ سامنے آنا چاہیے، وہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ایک محقق تحقیق کے کام میں ہے اور خاص طور پہ وہ کسی حقیقت کی کھوج میں ہے تو اس وقت اس کا رویہ جو ہے وہ تعصب والا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر مسئلے کا حل وہ پہلے سے ذہن میں لے کے کر رہا ہے تو پھر اس نے تحقیق کیا کی، یعنی ہائپوتھیسس بناتے ہوئے وہ اس بات کا امکان ذہن میں رکھا۔ ہائپوتھیسس کہتے ہیں اس کو ہے کہ وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہائپوتھیسس کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ بلکہ اگر آپ سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو تھیری کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے، یعنی تھیری کہتی ہے اس کو جو ریفیوٹ ہو سکے، جو ریجیکٹ ہو سکے۔ تو جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں تو رویے میں اس کا انتھک ہونا، اس کا مسلسل محنت کرنا، اور ایک ایسے ماحول میں جس میں اس کو شاید بوریت ہو رہی ہو اس میں بھی انٹرسٹ لے کے کام کرنا، خاصا صبر آزما کام۔ تو پہلے تو ہر شخص جو ریسرچر بننا چاہتا ہے وہ یہ سوچے کہ اس کے اندر ریسرچر بننے کی لگن، تڑپ وہ ہے بھی یا نہیں۔ اچھا، اس کو میں جو ایک ہوتی ہے نا گاڈ گیون ایبلٹی، اس کے ساتھ اس لیے منسلک نہیں کروں گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا جی خدا نے اس کو صلاحیت دی ہے تو اس کا مطلب ہے جس کو خدا نے نہیں دی پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان اپنے شوق سے، اپنی لگن سے کر لیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی نسبت جو کہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں زیادہ محنت کر کے اس پر قابو پا لیتا ہے، اگر اس کے اندر کم ذہانت بھی ہے تو۔ پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنا وہ رجحان دیکھے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے۔ اگر اس کے اندر صلاحیت کی کچھ کمی بھی ہے، وہ ایوریج ہے، تو اس کو پورا کر سکتا ہے اپنے شوق سے، محنت سے۔ یعنی بہت زیادہ ذہین ہونا ضروری نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس یا ذہانت اس میں چاہیے نہیں، درکار تو ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بہت ذہین نہیں بھی ہے تو وہ اپنی محنت سے اپنی اس کمی پر قابو پا سکتا ہے اور وہ ریسرچر بن سکتا ہے، اچھا ریسرچر بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہوئے چلیں ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں۔ ریڈنگ ہیبٹس ہیں، یعنی جب ہم ریسرچر بننے کا سوچتے ہیں تو کیا ہم ایک اچھے ریڈر ہیں؟ اور یہ جو ریڈنگ ہیبٹ ہے نا، یہ ایسے لوگوں کی بھی اچھی ہوتی یا ہو سکتی ہے کہ جو ریسرچر نہیں ہوتے، جو فالوور ہوتے ہیں، جو دوسرے ریسرچرز پر اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تحریریں پڑھ رکھی ہیں تو آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے شاید پڑھ رکھی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریسرچر ہیں۔ یا کسی اور عالم دین کی آپ ان کا جو تھاٹ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس سے جب ایک دفعہ آپ متفق ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ وہ تحقیق کریں اور آپ کے لیے وہ لکھ کے دیتے رہیں یا بیان کرتے رہیں اور آپ اس کو فالو کرتے رہیں۔ تو ریڈنگ ہیبٹس تو عام لوگوں کی بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں کس قسم کی ریڈنگ ہیبٹ کی ضرورت ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کرٹیکل ریڈنگ۔ کرٹیکل ریڈنگ تنقیدی نقطہ نگاہ سے
کسی بھی تحریر کا تنقیدی جائزہ لینا ہوتا ہے. اب جب ہم کریٹیکل ریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ پھر سیکھنا ہوتا ہے. یعنی ہر تحریر کو وہ صرف فالو کرنے کے نقطہ نگاہ سے یا صرف معلومات حاصل کرنے کے نقطہ نگاہ سے نہیں پڑھتا. اس میں سے اس کے ذہن میں کوشچنز آتے ہیں، اس کو وہ چیلنج کرتا ہے، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس تحریر سے مزید تحریریں پڑھنے کی طرف اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس پہ رہنمائی ملتی ہے. یعنی کوئی بھی تحریر اس کے ذہن میں نئے نئے کوشچنز پیدا کرتی ہے. تو یہ جو نئے نئے کوشچنز کا پیدا ہونا ہے، اس کو ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت ہو. یہ جو کریٹیکل ریڈنگ ہے اس کا تعلق ریڈنگ کے ساتھ ہے کہ آپ ریڈنگ کرتے ہوئے کریٹیکل مائنڈ کے ساتھ ریڈ کریں. اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کا تعلق آپ کے اوور آل سوچنے کے نقطہ نگاہ سے ہے کہ آپ اوور آل سوچتے کیسے ہیں، اور کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپ کیا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، کون سے ذرائع اختیار کرتے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ علم کی بنیاد جو ہے وہ سوال ہے. تو ایک ریسرچر جب ہوتا ہے یا ریسرچر بننا چاہتا ہے، اس کا ذہن سوالات کو جنم دیتا ہے، تو چیزوں کو چیلنج کرتا ہے. مثلا میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے سامنے کہ آگے اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور جو مرضی بول کے چلا جائے، تو اگر تو ظاہر ہے مجھے اس شخص پہ اعتماد ہے تو میں تو کہوں گا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ٹھیک ہی کہتا ہوگا. لیکن اگر میں ریسرچر ہوں تو میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا. میں کہتا ہوں آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا، اور اس پر لازم ہوگا مجھے بتائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کوئی جس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے، یا کوئی حدیث قدسی ہے، یا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کون سا ذریعہ اختیار کیا؟ کیا اس نے یہ بات بائبل سے لی ہے؟ تو تورات یا انجیل سے اٹھائی ہے اس نے یہ بات؟ کہاں سے لی ہے؟ اسے کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ جبکہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص میرے سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست تو نہیں فرماتا. اس کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ وہ یہ کلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا. تو جو پہلا رویہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لوں، وہ ہے فالوور کا. اور یہ جو دوسرا رویہ میں نے بولا ہے یہ ہے ریسرچر کا، کہ کیسے مجھے بتا کے چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کیوں نہیں اس کی تحقیق کروں؟ اگر میں ریسرچر ہوں تو میں تو پھر تحقیق کروں. تو ذہن میں کیا کسی کی بات پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد یا کسی بحث میں کیا سوالات پیدا ہوتے؟ اگر تو سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ کی طرف آپ نے قدم رکھ دیا، ریسرچ کے راستے پر آپ چل پڑے. اور اگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتے تو آپ ایک اچھے فالوور ہیں. اور دنیا کے زیادہ تر انسان فالوور ہی ہوتے ہیں لیکن لیڈرز نہیں ہوتے. لیڈر کوشچن کرتے. تو ریسرچر کو کوشچن کرنے کی عادت اپنانی پڑتی ہے. اب یہ عادت آتی کیسے ہے؟ اس کی بھی پھر ٹریننگ کی ضرورت ہے اور اس کے ذرائع ہیں اس کے بارے میں. یعنی ایک مشق میں سے گزرنا ہے جس کے نتیجے میں سوالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. میں وہ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک صاحب ہیں محمد شیخ، میں ان کے بارے میں نہیں زیادہ جانتا تھا. ایسے اتفاق سے یوٹیوب پر براؤزنگ کرتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری تھی. پھر میں نے ان کی کچھ اور ویڈیوز دیکھی تو ایک مدرسے کے ایک عالم دین تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک مباحثہ ہو رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی تقریباً ہر چیز کو چیلنج کر دیا. آپ میں سے شاید بعض لوگ ان کے واقف ہوں گے، کراچی کے. یعنی ہر وہ کنسیپٹ جو ہمارے مسلمانوں کے ہاں صدیوں سے رائج ہے وہ چیلنج کرتے جا رہے تھے. ویسے کیسے؟ حتیٰ کہ انہوں نے تورات کا جو لفظ ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا کہ یہ تورات جو ہے نا اس سے آپ لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ میں تو اس کے معنی دیکھتا ہوں، اور یہ تورا کا جو لفظ ہے یہ تو بائبل میں ہے.
یہ تو ان کے ہاں ہے. تو ہاں تو وہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ تورا جو ہے وہ فلاں چیز ہے؟ جو قرآن میں تورا کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کے تو یہ معنی ہیں. اور آپ لوگ جو میننگ لکھتے ہو وہ میننگ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. تو اس مقصد میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور سوالات پیدا ہونے کے بعد ان کے جوابات تلاش کرنا ہی تو ریسرچ ہے. اور ریسرچ کیا چیز؟ ریسرچ اسی چیز کا نام ہے. سوالات پیدا ہوں اور پھر ان کے جوابات تلاش کیے جائیں. کریٹیکل ریڈنگ کرنی ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا مائنڈ ہونا چاہیے، کریٹیکل مائنڈ ہونا چاہیے، سوالات پیدا کرنے والا مائنڈ ہونا چاہیے. یہ کچھ موٹی موٹی جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ ہیں ایٹیچیوڈ سے متعلق، کہ وہ انسان کس طرح کا ہو. لمبی نشست میں بیٹھ سکتا ہو، بہت زیادہ محنت کر سکتا ہو، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات کو روک کے رکھے تا وقت کہ وہ اپنی ریسرچ مکمل نہ کر لے. اور ظاہر ہے پھر جرأت اور ہمت والا بھی ہو، بہادر ہو، اس لیے کہ جب وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا تو اگر یعنی اس نتیجے کو وہ بیان کرنے سے ہچکچائے تو پھر بھی ریسرچ کا کیا فائدہ؟ کہ نتیجہ تو اس نے کچھ اور نکالا ہوا ہے، لیکن وہ کسی بھی خوف کی وجہ سے اس کو بیان نہ کر سکے تو ساری اس کی محنت جو ہے وہ پھر ضائع گئی. ہمت اور جرأت کے ساتھ اس کو بیان کرے کہ میری تحقیق یہ ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ایک ریسرچر میں ہونے چاہیے. ہم دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ہیں کنٹینٹس. یعنی آپ میں سے ہر کسی کو اگر ریسرچر بننا ہے تو اپنا ایریا آف انٹرسٹ کا انتخاب کرنا ہے. یعنی ایک زمانہ ہوتا تھا، پرانے جو مفکرین ہوتے تھے، کہ اس زمانے میں دنیا کا جو نالج تھا یا ان کی ایکسیس میں جو نالج تھا وہ ساری کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے. آپ نے ایسے کئی حکماء کے نام سنے ہیں مسلم ہسٹری میں بھی کہ وہ کیمسٹری کے بھی ماہر تھے، میتھمیٹکس کے بھی تھے، اور جغرافیہ بھی ان کو آتا تھا، اور وہ عالم دین بھی تھے، اور میتھمیٹیشین بھی تھے. ایسے کئی لوگ گزرے ہیں. وہ تفسیر کے بھی ماہر ہیں، اور فقہ کے بھی ماہر ہیں، اور ہسٹری کے بھی ماہر ہیں. اس لیے کہ جو اس وقت علوم تحریری شکل میں موجود تھے اور ان کی دسترس میں تھے، وہ پوری لائبریری بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. اور لائبریریاں ظاہر ہے بہت بڑے سائز کی تو ہوتی بھی نہیں تھی. لیکن آج کے دور میں آپ یہ سوچیں کہ آپ سارے شعبہ جات کا علم حاصل کر لیں گے، یہ ممکن ہے. آپ بنیادی باتیں تو معلوم کر سکتے ہیں، بنیادی باتیں آپ ایک انسائکلوپیڈیا درمیانی سائز کو اٹھا لیں اور سارا پڑھ لیں تو آپ کو دنیا کے جو علوم ہیں ان کی بنیادی باتیں پتہ چل جائیں گی. لیکن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے ایک ریسرچر بننے کے لیے، وہ ایریا آف انٹرسٹ کا انتخاب ہے. آپ اسلامک اسٹڈیز کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز بہت بڑا ایریا ہے، اس کے اندر تخصیص کر لیجئے. ابھی یعنی ہمارے دوستوں نے تعارف کرایا ہے، کسی کا کمپیریٹو ریلیجن ہے تو کسی کا قرآنک اسٹڈیز ہے تو کسی کا کچھ اور اسلامک پالیٹکس ہے. تو اپنی تخصیص کیجئے. یعنی آپ نے ایک طرف تو بیلنس کرنا ہے. بیلنس پتہ کیا کرنا ہے؟ کہ دنیا کے جو علوم ہیں ان کا تھوڑا نالج آپ کو ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس خاص ایریا میں بھی کام نہیں کر سکیں. لیکن جو ریسرچ کرنی ہے نا وہ ہر ایریا میں نہیں کرنی، نہ یہ ممکن ہے. ایک عام انسانی زندگی جو ہے نا، آپ 100 سال جی لیں، یعنی آپ 150 سال جی لیں، اس میں آپ مختلف ایریاز کو جمع کر کے ریسرچ نہیں کر سکتے. آپ کو کچھ بنیادی باتیں سائنس کی بھی پتہ ہونی چاہیے، بنیادی باتیں سوشل سائنسز کی، ہیومینٹیز کی پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا جو ایریا ہے تخصیص کا، اسی میں آپ نے کام کرنا. تو ایریا کا انتخاب کر لیجئے. ایریا کے انتخاب میں اگر مشکل ہے تو اس میں آپ اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں جو آپ کو ایریا کے انتخاب میں مدد دیں اگر آپ نئے ریسرچر ہیں تو جس ایریا کا انتخاب کریں اس میں اگلا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس جو سورسز آف ریڈنگ ہیں، سورسز آف نالج ہیں، ان تک آپ کی دسترس ہونی چاہیے. یعنی اگلا جو کام ہے، یہ میں کنٹینٹس کے ذیل میں باتیں کر رہا ہوں، ساری میں کنٹینٹس پر بات کر رہا ہوں.
ایریا کا جب انتخاب کر لیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایریا میں نالج کہاں سے ملتا ہے. اگر کتب ہیں تو کتب کن اقسام کی ہیں, کہاں کہاں ہوتی ہیں, ریفرنس بکس کون سی ہوتی ہیں, ٹیکسٹ بکس کون سی ہوتی ہیں, انسائکلوپیڈیاز اور ڈکشنریز کون سی ہوتی ہیں, گلوسریز اس ایریا کی کیا ہیں. اگر کوئی ریسرچ جرنلز ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے ہیں, کہاں سے ملتے ہیں, یعنی ہیں کون کون سے اور ملتے کہاں سے. اور آج سے 20-25 سال پہلے ایسا زمانہ تھا کہ کتب تک رسائی مشکل تھی. آج کل تو بہت آسان ہو گئی. جب سے گلوبل ولیج بنا ہے, انٹرنیٹ آیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپس میں جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں, تو اب تو کوئی آرٹیکل, کتاب کے کچھ صفحے یا پوری کتاب یا اس طرح سے بہت سارا میٹیریل, یعنی آج سے 30 سال پہلے کا جو انسان تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیسے دنیا کے اندر نالج جو ہے وہ اتنا ارزاں ہو جائے گا اور اتنا وافر ہو جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں تھا اس وقت کہ ایسا ہو, اور آج یہ ہو گیا ہے. اور ظاہری بات ہے آج سے 30 سال کے بعد جو ہونا ہے, آج کا انسان سوچ بھی نہیں رہا کہ کس طرح سے اسے آسانی سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا. تو یہ چیزیں, اس میں پھر آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا, ایک سورس ہوتا ہے نالج کا انسان, ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس خاص شعبے کے علماء کون سے ہیں. یعنی بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی کتابیں یا ایسی ایسی رپورٹس کہ جو دنیا کی کسی لائبریری میں نہیں ہیں, اس عالم دین کی لائبریری سے مل جاتی ہے, یا جو بھی آپ کا شعبہ ہے. یعنی عالم دین تو میرا مثال کے طور پر ہے نا, آپ کا جو بھی شعبہ ہے, آپ انگریزی میں ریسرچ کر رہے ہیں, آپ پولیٹیکل سائنس میں کر رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کر رہے ہیں. ایوب صاحب نے اپنے تعارف میں بتایا کہ یہ امریکن اسٹڈیز پہ کام کرتے ہیں, امریکن پالیسی دنیا کے لیے کیا ہے اس پر انہوں نے کام کیا. اس ایریا کے لکھنے والے کون ہیں, ماہرین کون ہیں, ان سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور علم کے جو ذرائع ہیں اس میں اس خاص مضمون میں ہونے والی کانفرنسز, سیمینارز, بعض کی پروسیڈنگز آ جاتی ہیں, بعض کی پروسیڈنگ نہیں بھی آتی, لیکن اگر آپ اس کانفرنس کو اٹینڈ کر لیں تو آپ کو بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں وہاں سے. بہت سارا ایسا لٹریچر, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گرے لٹریچر. یعنی گرے لٹریچر وہ ہوتا ہے جو کہ لٹریچر کے جو ریگولر سورسز ہیں ان پر مشتمل نہیں ہوتا, جیسے پوسٹرز ہیں, پمفلٹس ہیں, ہینڈ بلز ہیں, سرکولرز ہیں. بعض لائبریریاں ان کا بھی اہتمام کرتی ہیں. یعنی آپ کو, یعنی اگر آپ سمجھنا چاہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ سرائیکی تحریک کیا چیز ہے, سرائیکستان کا صوبہ بننا چاہیے یا پختونستان کا صوبہ بننا چاہیے یا وہ ملک الگ ہونا چاہیے, تو کیا وہ اس کے لیے کتابیں ہی آپ پڑھیں گے؟ جو وال چاکنگ ہوتی ہے وہ نہیں پڑھیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں وہ ان وال چاکنگ کی تصویریں اتار کے لے جاتے ہیں, لائبریریوں میں رکھ لیتے ہیں, دیواروں پہ کیا لکھا تھا. یعنی جو نعرے ہیں ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا, نعرے تو دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں. جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں, جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں, جو پکچرز ہیں, جو چھوٹے چھوٹے چوکوں میں تقسیم ہونے والے پمفلٹس ہیں, ایک صفحے کا ہینڈ بل ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ ہینڈ بل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی کتاب سے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اور اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے. اس کو ہم گرے لٹریچر کہتے ہیں کہ جو کتابوں رسالوں کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ وہ مسلینیس قسم کا لٹریچر ہوتا ہے. یعنی معلومات کے ذرائع وہ ہیں لیکن وہ ریگولر سورسز سے, لائبریریوں سے یا بک سیلر سے نہیں ملتے. تو یہ گرے لٹریچر کہاں سے ملے گا, کس طرح کا ہوتا ہے, اس کے ذرائع پتہ ہونے چاہیے. اب تیسرے حصے پہ آتے ہیں. اب تیسرا حصہ ہے میتھڈالوجی کا. ظاہر ہے جب ریسرچر بننا ہے, ایٹیچیوڈ کا میں نے جائزہ لے لیا, میرے اندر ایٹیچیوڈ ہے, میں کام کر سکتا ہوں محنت کے ساتھ. جی ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے, ریسرچر بننا ہے, ایٹیچیوڈ ہے, پڑھنا شروع کر دیا, نالج کے سورسز تک رسائی ہو گئی, پتہ چل گیا کہاں سے نالج لینا ہے, اور نالج حاصل کرنا بھی شروع کر دیا. اب اگلا کام ہے ریسرچ کا میتھڈ سیکھنا. تو ریسرچ کا میتھڈ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اب اس کے اندر سیکھا کیا جاتا ہے؟
اس کے اندر سیکھا یہ جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا ایریا کون سا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو میتھڈ ڈفرینٹ ہوگا، اگر آپ ٹیکنالوجی کے طالب علم ہیں تو بالکل ڈفرینٹ ہوگا، اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کے طالب علم ہیں تو مختلف ہوگا، اگر آپ لنگوسٹک میں کام کر رہے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ آپ کا جو ہے وہ میتھڈ ہوگا۔ تو میتھڈس ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز سکھائی جاتی ہے نا میتھڈ کے اندر، وہ ہے فلسفی آف ریسرچ، فلسفہ، یعنی فلسفے کی کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں جن سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے کام کرتے ہوئے کون سا بنیادی فلسفہ ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس وقت، لیکن یہ پورا یعنی تفصیلی اس پر جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے باقاعدہ۔ اس میں فلسفے کی جو اصطلاحات ہیں اس میں آنٹولوجی ہے، ایپسٹیمالوجی ہے، ایکزیالوجی ہے، ان کے اندر پھر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، پازیٹیوزم ہے، انٹرپریٹیوزم ہے، کریٹیکل تھیوری ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ یہ فلسفے جو ہے نا ایک دوسرے سے متصادم، یعنی ایک فلسفہ کچھ اور بات کہتا ہے تو دوسرا اس کو الٹ کہتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ویو پوائنٹ ہے، پیراڈائم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ورڈ ویو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کہ دنیا کو یا کسی بھی ریالٹی کو دیکھنے کا اینگل کیا ہے، کہ کس طرح سے دیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے کیمسٹری کا ایک طالب علم لیب میں بیٹھ کے جب ایک ایسڈ ڈالتا ہے ایک سالٹ کے اوپر، تو اس میں سے جو اپنے ریزلٹس کو نوٹ کرتا ہے اس کا طریقہ اور ہوگا، اور سوشل سائنسز میں جب کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ظاہرہ دیکھنے کا اینگل کچھ اور ہوگا۔ اور اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بات بڑی میٹر کرے گی کہ آپ خود کیا ہیں، اسلامک اسٹڈیز کا کام کرتے ہوئے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا اینگل اور ہوگا، اگر آپ خود غیر مسلم ہیں تو اینگل اور ہوگا، اور آپ کی جو ریسرچ کے مقاصد ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے۔ اگر آپ مسلمان خود ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اسلام کی حقانیت دنیا پہ ثابت کرنی ہے، اور اگر ایک غیر مسلم اسلامک اسٹڈیز پہ ریسرچ کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اسلام کے اندر سے خامیاں خرابیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہو، اس کا مقصد اور ہے، وہ اسلام کو ایک خراب مذہب سمجھتا ہو اور اس کی خرابیاں خامیاں ڈھونڈ رہا ہو۔ تو مقصد بھی فرق ہوگا تو میتھڈ بھی فرق ہوگا، اور دیکھنے کا اینگل، نقطہ نگاہ ہے وہ بھی فرق ہوگا۔ تو یہ فرق کہاں سے آتے ہیں؟ یہ فلسفی سے آتے ہیں کہ کون سا فلسفہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام نے بطور مذہب، بطور دین، اپنا ایک ورڈ ویو یا پیراڈائم دیا ہے، اور جو ویسٹ کے دیے ہوئے ان سے مختلف ہے۔ ویسٹ والوں نے پچھلے 200 سال میں اپنے دیے نظریات، جب سے یورپ نے جو ترقی کی ہے، مادی ترقی خاص طور پہ، اور علمی ترقی بھی، تو انہوں نے اپنے نظریات دیے ہیں فلسفے کے طور پر۔ اسلام اس کے علاوہ یعنی الگ سے اپنا فلسفہ بتاتا ہے۔ اسلام کی اپنی انٹالوجی ہے، اپنی ایپسٹیمالوجی ہے، اپنی ایکزیالوجی ہے، اور اپنے نظریات ہیں، اور ان کی روشنی میں مسلمان ریسرچر جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو فلسفے کے بعد پھر آ جاتے ہیں میتھڈ۔ اب میتھڈ میں یا ریسرچ ڈیزائن کہہ لیجیے یا میتھڈ کہہ لیجیے، اس میں بڑے بڑے آتے ہیں، کوانٹیٹیو میتھڈ ہے، کوالیٹیٹیو میتھڈ ہے، مکسڈ میتھڈ ہے، اور آگے پھر ان کی بھی قسمیں ہیں، یعنی آپ ذیلی کہہ لیجیے، ان کے اس کے برانچز کہہ لیجیے۔ اب جیسے کوانٹیٹیو اگر ہے تو اس میں سروے ہے، اس میں ایکسپیریمنٹ ہے، سروے کی اپنی اقسام ہے، آگے پھر ایکسپیریمنٹ کی اپنی اقسام ہیں۔ اسی طرح کوالیٹیٹیو میں آ جائیں تو اس کی پھر آگے اپنی اقسام ہیں، اور یہاں ریسرچ کا مقصد کیا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل ریسرچ، صرف اس کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنا، اور ایک ہوتی ہے اپلائیڈ، کہ سمجھنے کے بعد کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپلائی کرنا۔ یعنی میں آپ کو مثال دوں گا کہ فزکس کے سائنسدانوں نے یہ صرف دریافت کیا تھا کہ مقناطیس کیسے کام کرتا ہے، بجلی کیسے کام کرتی ہے، اور اپلائیڈ فزکس کے جو لوگ تھے یعنی انجینئرز جو تھے، انہوں نے یہ پنکھا بنا دیا۔ اس میں وہی میگنیٹزم کا اصول، وہی الیکٹریسٹی
اور میگنیٹ کے جو دو پول ہیں وہ ایک جیسے پول ایک دوسرے کو دھکا لگاتے ہیں دور، اور اپوزٹ پول کھینچتا ہے، تو یہ پنکھا چل رہا ہے۔ یہ مسئلے کو حل کیا انسان کو جو ہے وہ ہوا دینے کے لیے۔ تو تھیوریٹیکل ہے، اپلائیڈ ہے۔ اسی طرح سے ریسرچ کے پھر لیولز ہیں، لیول بھی یہ طے کرتے ہیں کہ میتھڈ کون سا یوز ہوگا۔ جیسے اگر کسی ریالٹی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، پہلے ابھی ابتدائی قسم کی ریسرچ ہونی ہے، تو اس کو بولتے ہیں ایکسپلوریٹری ریسرچ۔ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، ایکسپلوریٹری۔ اور اگر کچھ بنیادی معلومات پہلے سے ہیں تو جو نیکسٹ لیول ہے اس کو بولتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ، ڈسکرائب کرنا۔ اور ڈسکرپٹیو کے بعد ایک اور لیول آتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایکسپلینیٹری، ایکسپلینیشن دینا، ویریبلس کے درمیان تعلق کو ثابت کرنا۔ تو نئی نئی تھیریز بنتی رہتی ہیں، وہ تھیریز ٹیسٹ ہوتی رہتی ہیں، ان تھیریز کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو میتھڈالوجی میں یہ جو میتھڈز ہیں یہ کئی اقسام کے ہیں۔ اچھا، پھر جب میتھڈ کا انتخاب کرنا ہے تو ہر میتھڈ کے اندر کام کرنے کا پھر اپنا طریقہ ہے۔ آپ کی پاپولیشن کیا ہوگی، سیمپل کیا ہوگا، سیمپلنگ کے میتھڈ کیا ہوں گے، پھر ڈیٹا کلیکشن کا انسٹرومنٹ کون سا ہوگا، ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ کیا ہوگا، جو ڈیٹا آئے گا وہ کس نیچر کا ہوگا۔ اچھا، پھر ڈیٹا بھی تو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو نیچر کا ہوتا ہے۔ اچھا، جس طرح کا ڈیٹا ہوگا اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے اس کا انالیسز کیسے کرنا ہے، انالیسز کے بھی طریقے، انالیسز کے طریقے سیکھنے ہوں گے۔ اس کے لیے آج کل سافٹ ویئر وغیرہ یوز ہوتے ہیں، وہ بھی سیکھنے ہوں گے۔ سافٹ ویئر وہ کام تیزی سے اور زیادہ ایکوریٹلی کر دیتا ہے۔ اور پھر جو نتائج آئے ہیں ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو سیکھنی ہوتی ہے میتھڈالوجی میں، وہ پھر اس کی تحریر ہے، کمیونیکیشن۔ آپ نے رپورٹ رائٹنگ بھی تو کرنی ہے نا، لکھنا ہے نا، آپ نے جو ریسرچ کیا اس کو لکھنا ہے نا کسی زبان میں۔ اس زبان کے اوپر آپ کا کتنا عبور ہے، اس کو لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایکڈیمک رائٹنگ کا پورا کورس ہے جو کرایا جاتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، یا ریسرچرز کو سکھایا جاتا ہے کہ ایکڈیمکلی آپ نے لکھنا کیسے۔ یہ ایک عام تحریر تو ہے نہیں، ایک ریسرچر کی تحریر ہے، تو اس میں کن باتوں کا، زبان کا کیسے خیال رکھنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو میتھڈالوجی ہے یہ بھی سیکھنے سکھانے کی ایک چیز ہے۔ لیکن میں پھر اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس بات کو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ایٹیچیوڈ سے، کہ کیا میرے اندر ریسرچر بننے کا ایٹیچیوڈ ہے، میرے اندر پڑھنے کا ذوق ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا میں چیزوں پر کوشچن مارک ڈالتا ہوں، میرے ذہن میں کوشچن آتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے ایک مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں۔ ہم لوگ اپنے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ کس کا قول ہے؟ جی ٹھیک، ہمیں کس طرح سے پڑھایا گیا یہ عام اسکولوں میں؟ یعنی میرے جیسے آپ میں سے کئی یہاں بیٹھے ہیں جو عام اسکولوں سے پڑھے ہیں، یعنی انگریزی یا اردو میڈیم سے پڑھے ہیں، مدرسوں سے نہیں پڑھے ہوئے۔ یعنی ہمیں تو حدیث شریف کے طور پر پڑھایا گیا۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کہ جو کچھ ہم سیکھتے چلے آ رہے، کیونکہ ہم فالوور ہوتے ہیں نا، ہم ریسرچر تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب یہ کسی ریسرچر کا کام ہے نا کہ وہ ریسرچ کرے۔ یعنی میں آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ شیئر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں دمام میں رہتا تھا، تو وہاں یعنی ہم پاکستانی بیٹھتے تھے، مل کے بیٹھتے تھے، چھٹی والے دن صبح کی سیر کرتے تھے فجر کے بعد، اور اس کے بعد ناشتہ واشتہ بھی اکٹھے کرتے تھے۔ تو وہ سمندر کے کنارے جا کے ہم بیٹھا کرتے تھے۔ تو وہاں ایک ہمارے نئے پاکستان سے دوست گئے، اچھے پڑھے لکھے آفیسر رینک میں، وہاں یونیورسٹی میں جاب تھی ان کی۔ انہوں نے جو بات کی تو میں نے ایسے کہہ دیا، یار مجھے شک ہے، وہ میرے سے لڑ پڑے۔ انہوں نے کہا جی ایک حدیث شریف ہے کہ جو مکہ معظمہ آئے اور میرے پاس یہاں حاضری نہ دے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حدیث ہے۔
وہ خاصے ناراض ہو گئے, کہتے جی ہم بچپن سے ایک عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چیک کر لینی چاہیے. یعنی ایک پڑھے لکھے انسان کے طور پر میرے ذہن میں ایک کوشچن اٹھا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ حدیث نہیں ہے, اس لیے مجھے کیا پتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کوشچن آیا ہے, شاید یہ حدیث نہ ہو, ہمیں اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. لو جی ویریفائی کیسے چلے, جی طے ہو گیا جی ویریفائی کرنا ہے. اب یہ تو اردو کی گفتگو ہے, عربی ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتی تھی جو بیٹھے تھے وہاں 5-6 لوگ. اچھا ہم نے کیا کیا کہ ایک ہمارے جماعت کے وہاں دوست تھے, ایک دوسری یونیورسٹی کے آفیسر تھے, تو ہم نے اگلے دن ورکنگ ڈے تھا تو انہیں فون کیا, یعنی وہ جماعت اسلامی سعودی عرب کے امیر تھے. ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس قسم کی کوئی حدیث ہے, یہ ڈھونڈ دیں ہمیں, کہ چلے میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اردو کی کتاب ریفر کی کہ فلاں صاحب کی اردو کی کتاب ہے اور اس میں یہ حدیث ہی لکھی ہوئی ہے, یعنی حدیث کے نام سے ہی لکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا مجھے بتائیں. انہوں نے کتاب کا نام بتا دیا کہ اس کے فلاں صفحے پہ ہے. اگلا پھر کام میرا تھا, میں نے کیا کیا کہ میں نے اس اردو کی کتاب میں وہ صفحہ ڈھونڈا, وہ کتاب مجھے نیٹ سے مل گئی, میں نے وہ صفحہ ڈھونڈا, اس صفحے پہ گیا, اس صفحے پہ وہ جو تحریر لکھی تھی اردو کی اس کو میں نے کاپی پیسٹ کیا, نیٹ پہ سرچ کیا, تو مجھے کئی ایسی ویب سائٹس مل گئیں جس میں اس اردو کے ساتھ عربی بھی تھی. اب میں اس حدیث کے عربی متن تک پہنچ گیا. اب جب عربی متن تک پہنچ گیا تو میں نے اسے کاپی کیا اور گوگل میں سرچ کیا. اب مجھے کئی ایسے صفحے مل گئے جس میں وہ عربی متن موجود تھا. تو مفتی اعظم سعودی عرب کا ایک آفیشیل پیج تھا, وہ مجھے مل گیا جس پر وہ متن تھا, اور پورا صفحہ عربی میں لکھا ہوا تھا. تو میں نے وہ صفحہ دیکھا, مجھے عربی آتی نہیں تھی, تو میں نے اس صفحے کو گوگل ٹرانسلیٹ میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر لیا. اس مفہوم کی 3 احادیث لکھی تھی اور آگے لکھا تھا کہ یہ موضوع حدیث. میرے آفس میں ایک مصری صاحب بیٹھتے تھے, میں نے انہیں بلایا, میں نے کہا ڈاکٹر ایمن ذرا ادھر آئیں, یہ پڑھیں ذرا صفحے پہ کیا لکھا ہے. اس نے پڑھا صفحہ عربی کا, مجھے کہتا ہے یہ 3 احادیث لکھی ہیں اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ موضوع ہیں. ڈاکٹر خالد, ڈو یو نو وٹ از موضوع حدیث؟ اٹ از فیبریکیٹڈ, اٹ از میڈ بائی سم ادر پیپل, اٹ از ناٹ اے حدیث. میں نے کہا وہ مجھے پتا ہے موضوع حدیث کسے کہتے ہیں. میں نے اپنے ان دوستوں سے شیئر کی تو سارے کہتے ہیں کہ یار ہم تو تیرے سے خامخواہ لڑ رہے تھے, ایسی کوئی حدیث نہیں. وہ جو حدیث ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب تم سفر کا قصد کرو تم 3 مساجد کا سفر کیا کرو, مسجد حرام کا, میری اس مسجد کا, اور بیت المقدس, مسجد اقصی. یعنی وہ حدیث اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور اس میں کوئی وعید نہیں ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے اور میری امت میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے قطعاً. اور وہ مفتی اعظم کے پیج پہ یہی لکھا تھا کہ یہ حدیث لوگ حدیث کر کے بیان کرتے ہیں, یہ حدیث نہیں ہے. یعنی ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, ایک صرف کریٹیکل مائنڈ ہونے کی وجہ سے. یعنی کسی وقت ہم بیٹھیں گے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ میرے ذہن میں یہ سوال کیوں ہے, آخر سوال آنے کی وجہ ہوتی ہے نا, یعنی کیوں مجھے لگا کہ شاید یہ حدیث نہیں ہے. لیکن وہ پھر بات اور لمبی ہو جائے گی. میں یہاں پہ اپنی اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سوالات یا کوئی کمنٹس آپ دینا چاہیں کہ 3 ایریاز پر میں نے بات کی ہے. ایک ریسرچر بننے کے لیے ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کنٹینٹس آپ نے کہاں سے لینے ہیں اور اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے میتھڈالوجی کہاں سے اور کس طرح سے سیکھنی ہے. اور میتھڈالوجیز کے موٹے موٹے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ کا کوئی سوال ہو تو.